أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. سورہ ملک کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22، یہ 4 آیات تلاوت کی گئی ہیں. اس سورہ کی ابتدا میں توحید کو بیان کیا گیا تھا اور آگے زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں قدرت خداوندی کی نشانی کا ذکر فرمایا گیا، جس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور اس کے صفات کاملہ کا اظہار ہوتا ہے، یعنی اس کی صفات ظاہر ہوتی ہیں. گزشتہ جو آیات سنائی گئی تھی اس میں منکرین کو پہلے تو اللہ تعالیٰ کے بعض انعامات یاد دلائے گئے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور طرح طرح کے روزی کے سامان اس زمین میں پیدا کیے. پھر اپنی شان اور انتقام کو یاد دلا کر ڈرایا بھی گیا تھا کہ اس پر بھی قادر ہے اللہ کہ اگر چاہے تو تم کو زمین میں ڈھسا دیں یا تم پر کوئی سخت ہوا کا طوفان بھیج دے یا اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دے. پھر اس کے بعد عبرت کے لیے گزشتہ منکرین کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ چتلایا گیا. اب یہ آگے ان آیات میں بتلایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں تو اللہ تعالی کا حکم اور اس کا تصرف چلتا ہے. ان کی درمیانی فضا میں بھی وہی حکمران ہیں، یعنی زمین میں آسمان میں تو اللہ کا حکم ہے، لیکن اتنا ہی نہیں، اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اس کے درمیانی فضا جگہ خالی ہواؤں میں بھی اس کی حکمرانی ہے اور اس میں اللہ کی قدرت ہے، اور اس کو ظاہر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خدا کی قدرت یہاں بھی دیکھو کہ پرندے زمین اور آسمان کے درمیان کبھی پر کھول کر اور کبھی بازو سمیٹے ہوئے کس طرح اڑتے رہتے ہیں، اور باوجود جس ثقیل کے اور زمین کی کشش کے نیچے نہیں گرتے، جس کو بولتے نہیں گریویٹیشنل فورس. کوئی چیز اوپر سے پھینکو زمین کی طرف فوری گر جاتی. اس کو دیکھ کے تو لاس بنے الگ الگ سائنس میں جو بناتے. زمین کے اندر کسی چیز کو کھینچ لینے کی گریویٹی ہے. آپ دیکھو پانی ڈالو پانی چوس لیتی، جوس ڈالے تبھی چوس لیتی، وہ بھی پانی سے. کچھ بھی ڈالو زمین اندر جذب کر لیتی، اور زمین کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے. لیکن پرندے دیکھو اوپر اڑ رہے ہیں، حالانکہ زمین اس کو کھینچتی اپنی گریویٹی کی وجہ سے.
لیکن پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں. آپ دوسری کوئی چیز پھینکو اڑ جاتے. اب بغیر مشین کی پلین کو ہوا میں اڑو بولو نہیں اڑتی. پلین کے بازو میں سے 2 بازو توڑ دو پلین نہیں اڑتا. اس کو بولے ذرا بازو ذرا کراس کر کے بنا دو نیچے کر کے پلین برابر نہیں اڑتا. یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے. لیکن پرندہ اللہ کا بنایا ہوا زمین کی طرف کھینچنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے. خالی نہیں، پر موڑ کے بھی اڑ رہا، پر کھول کے بھی اڑ رہا. بعض جگہ بعض پرندے تو ایسے دونوں پر کھول کے کچھ دیر کھڑ بھی جاتے، ہوا میں رک بھی جاتے. کبھی دیکھنے کا موقع ملا تو دیکھو کہ پر خالی ایک ہی جگہ رک جاتے، کانسٹینٹ جگہ پہ کھڑ کے اپنے پر کو ہلاتے ہوئے کھڑ جاتے تھوڑے پرندے ایک جگہ پہ. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے بنایا ہے ان کو. وہ کس کی قدرت ہے؟ یہ سب چیزیں تو اللہ کی قدرت ہے. یہ ہاتھ کس کا ہے ان سب چیزوں میں؟ جس نے ان پرندوں کو فضا میں تھامے رکھا ہے یہ اس اللہ ہی کی ذات ہے کہ اس نے اپنی رحمت اور حکمت سے ان پرندوں کی ساخت ایسی بنائی کہ اس میں وہ قوت رکھی جس سے وہ بے تکلف ہوا میں گھنٹوں ٹھہر سکتے ہیں اور اڑتے رہ سکتے ہیں. مفسرین لکھ رہے ہیں کہ یہاں پرندوں کی مثال بیان کرنے میں شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ جیسا اوپر بیان ہوا کہ اللہ تعالی آسمان سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے اور منکرین اور مکذبین اپنے کفر و شرارت سے اس کے مستحق بھی ہے. لیکن جس طرح اللہ کی رحمت نے پرندوں کو ہوا میں روک رکھا ہے، عذاب بھی اسی اللہ کی رحمت سے رکا ہوا ہے. تو پرندوں کی قوت پرواز ہے، ان کا ہوائی موجوں کو چیرتے ہوئے اڑنا. تیز ہوا چل رہی پھر بھی پرندے اڑ رہے ہیں، رک رہے نہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، ہوا کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اڑنا اور اتنی بلندیوں پر اپنے جسم کا توازن قائم رکھنا، یہ حیرت انگیز مشاہدات ہیں جن سے ہر انسان اللہ کی قدرت اور صناعی کا مشاہدہ کر سکتا ہے، کاریگری کا اللہ کی مشاہدہ کر سکتا ہے. تو پھر وہ خدا کو کیوں نہیں مانتا؟ کیوں اس کی قدرت کا منکر ہوتا ہے؟ کیوں اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے میں عار کرتا ہے؟ کیوں اس کے رسول کا منکر ہوتا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ یہ منکر سخت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باطل معبودوں اور فرضی دیوتاؤں کی فوج ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، اس کی گرفت اور آنے والی آفت سے بچا لے گی، تو خوب سن لو اور سمجھ لو کہ خدا رحمان سے الگ ہو کر کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکتا. دفع مضرت پر بجز خدا رحمان کے کوئی قادر نہیں، یعنی نقصان کو ختم کرنے پر اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا. اسی طرح نفع پہنچانے پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں. مثال کے طور پر بتلایا جاتا ہے کہ اللہ اگر رزق اور روزی کے سامان بند کر دے تو کس کی طاقت ہے کہ جو تم پر روزی کا دروازہ کھول دے؟ اسباب رزق یعنی بارش کا برسنا، ہوا کا چلنا، سورج کی گرمی، چاند کی سہانی ٹھنڈک، اگر ایک بھی سبب ان اسبابوں میں سے بند ہو جائے تو ان منکروں کے بت اور معبود ان کی فریاد رسی نہیں کر سکتے، ان کی مصیبت میں کام نہیں آ سکتے. آگے بتلا رہے ہیں کہ دل میں یہ منکرین بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سے الگ ہو کر نہ کوئی نقصان کو روک سکتا ہے اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، مگر محض شرارت ہے ان کے اندر. بل لجوا فی عتو و نفور، ان کے اندر شرارت ہے، سرکشی ہے
کہ توحید اور اسلام کی طرف آتے ہوئے بدعتیں ہیں۔ آخر میں ایک موحد اور ایک مشرک کے فرق کو ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ منزل مقصود تک ظاہری کامیابی کی راہ طے کر کے وہی پہنچ سکتا ہے جو سیدھے راستے پر سیدھا منہ اٹھائے ہوئے چلے، اپنے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہو، اور جو اوندھے منہ کے بل ٹیڑے ٹیڑے چلتا ہے اور راستے پہ الٹا الٹا چلتا ہے تو کیسے کامیابی کا منہ دیکھے گا، اور اس کے منزل مقصود تک پہنچنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ دونوں کو برابر کوئی نہیں کہے گا، یعنی سر کے بل الٹا چلنے والے کو اور سیدھا چلنے والے کو دونوں بھی برابر ہی چل رہے ناجی بول کے کوئی بولتے، کوئی بھی نہیں بول سکتے الٹا چلنے میں ہولا ہے پاگل، سیدھا چلنے اللہ نے پیران دیے تو ہاتھوں ٹیک لے کے چل رہا، گر جاتا ہی نہیں، کہیں نہ کہیں اوندھا منہ گر جاتا بول کے، لیکن کہ برابر سیدھا راستہ صحیح دیکھ کے صحیح پیدل برابر چل رہا پیروں سے تو اس آئین صحیح راستے پہ پہنچ جاتا، صحیح راستہ جا رہا بنتے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی سوال کرنے ہیں اس میں، تو اس مثال دے کے سمجھایا گیا کہ جو کوئی آسمانی قانون اور انبیاء علیہ السلام کے راستے پر سیدھا اور صاف چلا جاتا ہے وہ مومن ہے اور ضرور منزل مقصود کو پہنچے گا، اور یہ کافر سرکش اسلام سے نفرت کرنے والا نقص اور شہوت اور جہالت اور رسموں کے راستے پر، رواجوں کے راستے پر چلتا ہے، جو بڑا خطرناک راستہ ہے، کانٹوں والا راستہ ہے، جس میں بڑے بڑے گہرے گڑھے ہیں، غار ہیں، اور یہ ٹھوکر کھا کر کسی گڑھے میں یا غار میں گر کر ہلاک ہو جائے گا، منزل مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے منکرین کے لیے یہاں تک کیسے صاف صاف دلائل کے دے کر توحید اور توحید کی دلیل اور بے نظیر علم اور قدرت کے بیان فرمائے گئے، اور کیسے پر حکمت طریقے سے ان کو راہ حق سمجھایا گیا، لیکن اگر وہ اس پر بھی راہ پر نہیں آئیں اور اپنی کج فہمی سے اصل مطلب کو نہیں سمجھے تو آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دوسری طرح دوسرے دلائل سے ان کو سمجھائیں۔ پھر سورت کے آخر میں، اس سورے کے آخر میں کفار، فجار، منکرین اور بدعمل لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا۔ آگے کی آیتوں میں وہ بھی ہیں، ابھی ان 4 آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی؟ اپنے اوپر ذرا پرندوں کی طرف نظر تو نہیں کی کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں۔ ما یمسکوہن الا الرحمن، رحمان ان کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن هذا الذی هو جواد لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ ہاں، اللہ کے علاوہ کون ہے کہ تمہارا لشکر بن کر تمہاری حفاظت کر سکے؟ کافر تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان الکافرون الا فی غرور، یہ لوگ کفار تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں،
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ ہاں بھلا یہ تو بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے، ان امسک رزقا، اگر اس نے روزی بند کر دی، بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ لوگ سرکشی میں اور نفرت پر جم رہے ہیں، یعنی حق سے نفرت کرنے پر جم رہے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو کیا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو، دیکھیے مثال دے کر آخر میں سمجھا رہے ہیں، کیا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ خود اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے چھوڑ دیا کہ سیدھا سیدھا راستے پہ چلنے والا صحیح پہنچے گا، نہیں منہ کے بل الٹا چلنے والے وہ صحیح پہنچیں گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں اللہ نے ہمیں عبرت دی، سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کافروں کو بھی بتلایا کہ دیکھو یہ سب چیزیں اگر روک لے اللہ، کھانا تمہارا کون دینے والا ہے، کیوں ہٹ درم بنے ہوئے ہو؟ اللہ کے مان لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ ایک راستہ تو یہی سمجھا کر اللہ نے ہم سب کو قرآن دے کر بتلا دیا کہ یہی صراط المستقیم ہے، صحابہ کا راستہ، سیدھے راستے پر چلنے والے صحابہ نمونہ بنا کر بتلا دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آگے کی آیات میں منکرین کا، بدعمل لوگوں کو اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کی تفسیر میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔